چاہوں گا ہارون شریف کی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے مین سٹوری جو ڈسکس کی ہے وہ انڈیا کے اوپر جو 25% جو ٹیرف لگایا گیا ہے اور وہ پینلٹی بھی لگائی ہے روس سے تیل لینے کی. ابھی ہمارے اوپر جو مجھے یاد پڑتا ہے 29% ٹیرف تھا اور 1 اگست سے شاید ہمارے پہ بھی لاگو ہو جائے گا. تو کیسے دیکھتے ہیں ویزاوی پاکستان کے اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو؟ کہ انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا سکیل بہت زیادہ ہے اور انڈیا کا چین اور روس کے ساتھ بھی سکیل زیادہ ہے، تو وہاں امپیکٹ زیادہ ہے 25% ٹیرف کا، ڈسپائٹ کہ وہ لوگ نیگوسیشنز کر رہے تھے. پاکستان کا ٹریڈ بیلنس کم ہے لیکن پاکستان کی فیور میں ہے اور زیادہ تر ہماری ایکسپورٹ فنش ٹیکسٹائل گڈز کی ہے. اس پہ امپیکٹ زیادہ آئے گا کیونکہ اس کے اوپر جب پروٹیکشن کا ٹیرف لگ جائے گا اصل میں وہ پاس آن ہوگا یو ایس کی کنزیومر مارکیٹ کو کہ جی آپ اگر پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں تو چیز مہنگی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر پاکستان نے جو بھی ٹریڈ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، میں تو پریوی نہیں ہوئی، فائنلائز نہیں ہوئی ہیں. اگست میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچول بینڈ کیا آتا ہے اور کمپنیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ایک کنزیومر مارکیٹ کے صدر ہیں، وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی آپ میری ٹرمز کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ پھر ہم آپ کے اوپر ریسٹرکشنز بڑھاتے جائیں گے. ہمارے ہاں جو ہے ایل ایس ایم جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہماری وہ -1.5 پچھلے سال رہی اور ایکسپورٹس تھوڑی سی نامنل بڑھی، ٹیکسٹائل بھی نامنل بڑھی باوجود ان مشکلات میں. مگر ابھی اس وقت سب سے زیادہ ملک میں اندر امپورٹنٹ بحث یہ ہو رہی ہے کہ بزنس انڈسٹری کی طرف سے لارجلی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ہمیشہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ لنک کیا مہنگائی انفلیشن کو پالیسی ریٹ کے ساتھ اور 22% سے ٹھیک ہے آپ 11% پہ لے آئے، مگر مہنگائی آپ کہتے ہیں کہ 4.5% ہے تو اس کو جو ہے آپ کام کریں. گوہر اجاز بزنس مین ہیں لیڈنگ، ان کی طرف سے خاص طور پہ بہت زیادہ ویہمنٹلی اس کو آرگیو کیا گیا کہ آپ کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ 3 ٹریلین، یہ انہوں نے فگر کوٹ کیا کہ 3 ٹریلین کا سود جو ہے آپ بینکوں کو جو دے رہے ہیں تو وہ کنسیشن انڈسٹری کو دیں، پہلی سٹیج پہ 11% سے 9 پہ لائیں اور دسمبر تک اس کو 6 پہ لائیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی ہمیں سب اس کو پہلے تو سمجھتے ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. آئی ایم ایف اور جو مانیٹری اکنامکس یہ کہتی ہے کہ آپ کو شرح سود کو ایک لیول پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو منی سپلائی ہے اس کو کم کر سکیں. منی سپلائی کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی اور انفلیشنری پریشر جو ایکسٹرا آرڈنری 20-25 پہ چل رہا تھا وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. یہ تھیوری کہتی ہے آہستہ آہستہ اس کو ریلیکس کریں، ایک گو میں نہ کریں. تو آپ دیکھیے کہ 1-1.5 سال کے اندر تقریباً 100% ڈکلائن ہمارے انٹرسٹ ریٹ میں آیا اس کی وجہ سے. اب پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں. یہ جو انٹرسٹ ریٹ میں ڈکلائن آیا، سب سے بڑا بورور تو حکومت ہے، 60 سے 70% قرض حکومت لیتی ہے. اس کے بعد جو بورورز ہیں وہ بڑے بڑے ہمارے لارج بزنس ہاؤسز ہیں اور جو ایس ایم ایز ہیں، جو ایگریکلچر ہیں، جو سٹارٹ اپس ہیں، ان کا ایک نامنل شیئر ہے اور کنزیومر انڈیویجول کا بھی. میں آج فکر دیکھ رہا تھا 13% پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، باقی سارا حکومت کے پاس چلا جاتا ہے. جی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس کو ہم کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ کو سرکار کراؤڈ آؤٹ کر لیتی ہے تو یہ ایک ڈسٹورشن ہے. اب اس حالات میں اگر شرح سود نیچے کرتے ہیں تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو سود پے کر رہی ہے ڈومیسٹک بوروئنگ پر وہ کم ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ کچھ گروپس کو ہوتا ہے، بڑے بڑوں کو، جو بڑے بورور ہیں، جو ایک آپس میں بوروئنگ کرتے رہتے ہیں. میرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر حکومت لگ سے جن کو پیسہ دے رہی ہے ان بینکوں کی اونرشپ بھی تو انہی بڑے بزنس مین کے پاس ہے، تو یہ پیسہ وہیں سرکولیٹ ایک ایلیٹ میں ہو رہا ہے. اگر تو یہ آرگومنٹ ہو گوہر اجاز صاحب کا کہ حکومت کو جو سود میں چھوٹ ملے گی اس سے حکومت ایک ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کے انفراسٹرکچر میں لگائے، آئی ٹی میں لگائے، انوویشن میں لگائے، ریسرچ میں لگائے،
میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سبسڈی دے اور ایکسپورٹ کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دے اور ہم کمپیٹیٹیونیس میں انویسٹ نہ کریں, پھر میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو یہاں یہ پالیسی چوائسز ہیں جو ہمیں شرح سود پہ کرنی ہے. اور اسٹیٹ بینک کو جو میں نے پڑھی ہے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اور آئی ایم ایف کی جو میں نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ دنیا کے اس وقت حالات والیٹائل ہیں. پاکستان کی انفلیشن کوئی 4-4.5% اور 5 سے 7% رہنے کی توقع ہے. اس کو اگر مینٹین رکھنا ہے تو آپ ریلیکس نہ کریں, کیونکہ وہ پیسہ پھر چند ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پہلے کی طرح پھر سے انفلیشنری پریشر بڑھنا شروع ہو جائے. 2 چیزیں, ایک کہ یہ آرگومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ 22% سے 11% پہ آپ لے کے گئے, ٹھیک ہے تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑھ گئی مگر گروتھ بھی آپ کی زیادہ نہ ہوئی, اور ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی آپ کی مائنس میں 1.5 پہ ہے. تو یہ پہلے فرق نہیں پڑا, تو اب مزید 2% یا 4% کر کے کیا پڑے گا؟ جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو ایک پالیسی فریم ورک ہو کہ ہم نے پالیسی ریٹ کو گھٹا کے پیسے کو ڈائریکٹ کرنا ہے گروتھ کی طرف, تاکہ گروتھ, امپلائمنٹ, ایکسپورٹ بڑھے. اگر ہم نے کرنٹ سٹیٹس کو کے اندر پیسے کی صرف اس کو کم کرنا ہے, سیور کو بھی کچھ نہیں ملے گا, پینشنر کو بھی کچھ نہیں ملے گا, سپریڈ بینکوں کے جو کم ہوں گے وہ انہی انڈسٹریل گروپس کے اندر بوروئنگ میں چلا جائے گا. وہ ایک وشس سائیکل ہے جس سے ہماری گروتھ کی ریوائیول مجھے بہت مشکل. ویسے میں کیونکہ نان اکانومسٹ ہوں, آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ جو لنک کیا جاتا ہے انفلیشن کو پالیسی ریٹ کے ساتھ, یہ مناسب ہے؟ جی یہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک پرنسپل ہے, لیکن ہر اکانومی کے ڈائنامکس ہیں. پاکستان کی انفلیشن کو خالی پالیسی ریٹ سے لنک کرنا یا مانیٹری پالیسی ٹول سے لنک کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہماری انفلیشن کے اندر رول آف لا کے بھی ہیں, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں, ہمارے اندر منڈیوں کی ریگولیٹری انوائرمنٹ بہت فرسودہ ہے, اور جو منافع خور ہے منافع کماتا ہے, پھر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ کچھ سیکٹرز کو پیٹرنیج دیتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس بڑی چیز ہے, لیکن ایک پرائم اصول یہی ہے کہ اگر آپ کرنسی نوٹس ان سرکولیشن کو کم کریں گے تو ڈیمانڈ کم ہوگی, لوگ کم خریدیں گے تو انفلیشن کم بڑھے گی. ایک اور گوہر اجاز صاحب, میں نے ان کو دعوت دی تھی, وہ کسی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے. میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا, مگر میں ان کا آرگومنٹ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کی اکنامک لاجک. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ایک جو $8 بلین جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مارکیٹ سے خریدا ہے, تو یہ انہوں نے کہا یہ بورنگ نہیں ہے, یہ ایک قسم کی ہم نے مارکیٹ سے خریدا اور ایک قسم کا اس کو انہوں نے احسن قدم قرار دیا ہے. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب مارکیٹ سے آپ ڈالر خریدتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا انفلیشن کے اوپر بھی ہر چیز مہنگی بھی ہوتی ہے, اور بھی کیا اثرات ہیں. تو یہ کیا مناسب ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے $8 بلین, اس پہ ہمیں بھی کلیپنگ کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں, یہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو ہم اوپن مارکیٹ آپریشنز کہتے ہیں, جہاں سینٹرل بینک وقت کو دیکھتے ہوئے یا ڈالرز خریدتا ہے یا لوکل کرنسی خریدتا ہے تاکہ اس کی لوکل کرنسی کمزور نہ پڑ پائے. تو یہ ایک آپریشنز پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. اس کے والیومز جو ہیں وہ ایک معروضی حالات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب یہ جو $8 ارب پچھلے 1 سال میں خریدا گیا ہے, اس سے یہ ہوا ہے کہ روپے اور ڈالر کی پیرٹی وہی 270-285 کے درمیان ہوور کرتی رہی ہے. اب اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو وہی مینٹین کیا ہوا ہے, اور ہم نے ڈالر جو خریدے ہیں اس سے ڈالر مضبوط نہیں ہوا, اور وہیں پر رکا ہوا ہے. جو گوہر اجاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر روپیہ سستا ہوتا ہے تو ایکسپورٹر کو فائدہ مزید ہو جاتا ہے, اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جو بہت سے لوگ آرگیو کر رہے ہیں کہ روپیہ اور ڈالر کی پیرٹی اس وقت ہائی ہے,
تو اس کو ہمیں روپے کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اگر یہ اوپن مارکیٹ آپریشن نہیں کرتے اور روپیہ لٹ سے 10-15 روپے گین کر لیتا ہے ڈالر کے اگینسٹ, تو ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. سینٹرل بینک